السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع وجبة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما هذا؟ قال قل الله ورسوله عالم۔ قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى الى قعرها، رواہ مسلم۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات، مدرسات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس روایت کا، اس حدیث کا ترجمہ سنیں تاکہ جس عنوان کے تحت لب کشائی ہو بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اچھی طریقے سے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع وجبۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا سمع وجبۃ، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے ایک دھماکی آواز سنی، دھماکے کی آواز سنی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما ھذا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ کرام، تم لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلنا اللہ ورسولہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کیا آواز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر، ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر تھا جو جہنم کے اندر ڈالا گیا تھا، جہنم کے دہانے میں کھڑے ہو کر کے ڈالا گیا تھا۔ 70 خریفا، منذ 70 خریفا، 70 سال پہلے۔ کب ڈالا گیا تھا؟ فہو یہوی فی النار، اور وہ آگ میں جا رہا تھا حتی الان انتہا، یہاں تک کہ ابھی جا کر کے وہ پہنچا الی قعرہا، اس کی گہرائی، اس کے اندر تک۔ یعنی 70 سال پہلے اس پتھر کو جہنم میں ڈالا گیا تھا۔ اب کوئی بھی چیز اوپر سے ڈالیں گے، چھت کے اوپر ڈالیں گے تو نیچے گرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ فوراً، کیونکہ کوئی بھی چیز نیچے جانے میں بہت کم وقت لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو جہنم میں 70 سال پہلے ڈالا گیا تھا، وہ جا رہا تھا، آج جا کر کے وہ پہنچا اور اس کے دھماکے کی آواز اللہ رب العالمین نے تم کو سنا دی۔ تو معلوم کیا پڑا کہ جہنم کتنا گہرا ہے، جہنم کیا ہے، کتنا گہرا ہے کہ 70 سال پہلے اس کے دہانے میں کھڑے ہو کر کے فرشتے کیا کیے تھے، ایک پتھر ڈالے تھے، اور وہ پتھر جاتے 70 سال بعد جا کر کے اس کے گہرائی میں جا کر کے پہنچا۔ تو اس سے معلوم پڑا کہ جہنم کتنا گہرا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے جہنم کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ سب سے پہلے جہنم کے بارے میں بات بتلائی گئی تھی کہ جہنم کے کتنے دروازے بتلائے گئے تھے؟ 7 دروازے بتلائے گئے تھے۔ اسی طریقے سے جہنم کے درجات بتلائے گئے تھے، جہنم کے، اسی طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ بتلائے گئے تھے کہ جہنم سے ہم کو کیسے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا قریش کے سامنے، اپنے خاندان والوں کے سامنے، وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ یہاں تک کہ اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کے کہہ رہے تھے کہ اے فاطمہ، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو مدینے کے اندر بھی سب سے پہلا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیا، اور کہا لوگوں سے کہ اے صحابہ کرامو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، ولو بشق تمرین، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے کیوں نہ ہو، اگر بچانا چاہو تو تم اپنے آپ کو جہنم سے کیا کر لو، بچا لو۔ تو جہنم کے بارے میں ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں کہ جہنم کیا چیز ہے، کہ جہنم میں اگر کوئی ایسے آدمی کو جہنمی لکھ دیا جائے تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا اس انسان کے لیے، کتنا بڑا نقصان ہوگا اس انسان کے لیے، وہ قیامت کے دن اس انسان کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم اور جنت کے بارے میں جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کے بارے میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے. اس آدمی کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے گا کہ یہ آدمی کیا ہے؟ جہنمی ہے. دنیا میں وہ بہت عیش و عشرت سے تھا, کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچی, دنیا میں کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچی, کبھی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا, ایک لحظے کے لیے بھی, ایک وقت کے لیے بھی اس انسان کو مصیبت نہیں پہنچی تھی. ایسے آدمی کو لایا جائے گا, حالانکہ اس کے بارے میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ آدمی جہنمی ہے. لایا جائے گا, فرشتے اس کو لائیں گے اور جہنم کے اندر ایک مرتبہ اس کو ایسا اندر کر کے باہر کر لیں گے. کیا کریں گے؟ اس کو ایک مرتبہ اس کو ایسا اندر کر کے باہر کر لیں گے. اس کے بعد اس کو پوچھیں گے کہ کیا تم نے کبھی عیش و عشرت دیکھی ہے؟ کیا تم نے کبھی عیش و عشرت دیکھی ہے؟ کبھی آرام دیکھی ہے تم نے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے کبھی نہیں دیکھی. ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں مصیبت میں تھا, پریشانی میں تھا, اللہ کا بندہ تھا, مومن بندہ تھا, اللہ کی عبادت گزار بندہ تھا, زاہد بندہ تھا, عابد بندہ تھا, پریشانی میں تھا, دنیا میں پریشانی میں تھا, ہر وقت پریشانی میں تھا, لیکن اللہ رب العالمین کے موحد تھا, اللہ رب العالمین کو ماننے والا تھا. اس انسان کو لایا جائے گا اور لا کر کے جنت میں ایک مرتبہ اس کو اندر داخل کر کے باہر کر لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ تو کہے گا کہ اللہ میں نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی, ایک مرتبہ. تو یہ ہے جنت اور یہ کیا ہے؟ جہنم. تو اس جہنم سے ہم کو بچنا ہے اور جنت کے اندر داخل ہونا. بولو انشاءاللہ. تو ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے ہم جہنم سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے, اور ایسا کام کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کیا ہو جائے؟ جنت میں داخل ہو جائے. تو جہنم کی گہرائی کتنا ہے معلوم پڑا؟ کتنا گہرا ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان کتنی دوریاں ہیں اتنا ہی گہرائی ہے جہنم کے اندر, گہرائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے, یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت حبور رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ينزل بها في النار ابعد بین المشرق وبین المغرب. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے, مومن بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ ينزل بها في النار, وہ بات اس انسان کو جہنم میں ڈال دیتی ہے. یعنی کفریہ کلمہ کہہ گیا, شرکیہ کلمات کہہ رہا ہے, کفریہ کلمات کہہ رہا ہے, یا تو ایسی باتیں کہہ رہا ہے جو جھوٹی باتیں ہیں, ایسی بات کہہ رہا ہے جو لایانی بات ہے, ایسی بات کہہ رہا ہے جو بیتوکی باتیں ہیں, یا تو چگلی ہے, یا تو غیبت ہے, یا تو ایک دوسرے کی برائی کرنا ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات کہہ رہا ہے جس بات کے ذریعہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لیتکلم بالکلمۃ, ان العبد لیتکلم بالکلمۃ, کہ کوئی بندہ مومن ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس بات کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس جہنم میں کہ جس کے یعنی گہرائی, جس کی گہرائی کیا ہے؟ اب آدو بین المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے اتنا دوری ہے. تو معلوم یہ پڑا کہ جہنم کی گہرائی کتنا ہے. ایک تو اس حدیث سے معلوم پڑا کہ 70 سال بعد جا کر کے پتہ پڑا, اور اس حدیث سے کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کی گہرائی اتنا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان چوڑائی ہے اتنا اس جہنم کی کیا ہے؟ گہرائی ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے جہنم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جہنم کیا ہے؟ چوکور ہے. جہنم کیا ہے؟ چوکور ہے. جس طریقے سے یہ کیا ہے؟ چوکور ہے. تو ایک دیوار سے لے کر کے دوسری دیوار تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر 40 سال تک سفر کرے, کتنے سال تک؟ 40 سال تک سفر کرے تو اتنا وہ کیا ہے؟ یعنی چوڑائی میں ہے, عریض ہے وہ جہنم. 40 سال تک سفر کرے گا کتنا دور جائے گا؟ 40 سال تک کوئی آدمی سفر کرے گا, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 سال 2 سال نہیں, 40 سال تک سفر کرے گا تو جتنا دور جائے گا تو جہنم کی کیا ہے؟ اتنی چوڑائی ہے. جہنم کی کیا ہے؟ اتنی چوڑائی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم اتنی چوڑا ہونے کے باوجود اس کے اندر جگہ رہ جائے گی. اس کے اندر کیا رہے گی؟ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ہر 1000 آدمی میں کتنے آدمی جائیں گے جنت میں؟ یہ بات سنیں کہ نہیں, حدیث مشہور حدیث ہے. ہر 1000 آدمی میں ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا, 999 آدمی جہنم میں جائیں گے.
1000 آدمی کتنے جائیں گے؟ ایک ہی آدمی کیا جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور 999 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے باوجود کیا ہے؟ جہنم میں جگہ رہ جائے گی، اور وہ کیا فرمائے گی؟ حل من مزید، حل من مزید، کیا اور ہے، کیا اور ہے، کیا اور ہے؟ تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اپنا پیر جہنم کے اندر رکھ دے گا۔ جیسے ہی اپنا پیر جہنم کے اندر رکھ دے گا تو فرمائے گا بس بس میرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اس کے بعد جہنم کیا ہو جائے گی؟ سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ تو جہنم کے عذاب کی ہولناکی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بھی انسان نے نہ سوچا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، کسی بھی انسان نے نہ سنا ہے نہ سن سکتا ہے، کوئی بھی انسان تصور میں لا سکتا ہے، خیال میں لا سکتا ہے، نہ لائے گا۔ یعنی اتنی ہولناکی ہے، اسی جہنم کے عذاب سے کیا کرنا ہے؟ ہم کو بچنا ہے۔ تو معلوم یہ ہو پڑا کہ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ کوئی آدمی اگر جہنم کے اندر چلا گیا یا تو قیامت کے دن ناکام ہو گیا تو اس سے بڑی ناکامی اور کچھ نہیں ہوگی، اس سے بڑی ناکامی اور کچھ نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ عزیز اور باتیں جہنم کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔